میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت، بات بھی رحمت، آپ کی تعلیمات بھی رحمت، آپ کے منصوبات بھی رحمت۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے اور 4 مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک باپ پردہ خاتون چادر کا تحفہ لے کے آ گئی اور کہتی ہے نسجتھا بیدی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ہاتھوں سے بن کے لائی ہوں، یہ مشین کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ I have weaved it by my hands، یہ ہاتھوں سے بنا کے لائی ہوں اور تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ میرے آقا نے تحفہ قبول کر لیا، چادر اوڑی، اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ مجمع میں سائل کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ما احسن ہذہ فاقسمیھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ چادر کتنی خوبصورت ہے، آپ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فوراً چادر اتاری ہے، منگتے کو دے دی ہے، گھر تشریف لے گئے۔ سائل پہ صحابہ نے تنقید کی، تم نے چادر کیوں مانگی؟ تمہیں پتا بھی ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، اور تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو چادر کی ویسے ضرورت تھی، اس لیے تحفہ قبول کیا، تو تمہیں مانگنے نہیں چاہیے تھا، ورنہ سرکار تو منگتے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اب اس شخص نے جواب کیا دیا؟ آج اس پرنور اجتماع میں یہ حدیث پیش کرتے ہوئے میں اس وقت کے اس فتنے کو جواب دے رہا ہوں جن کے نزدیک میلاد منائے پھر بھی شرک، 11ویں کی محفل ہو پھر بھی شرک، جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں پھر بھی شرک، جنہوں نے لفظ اللہ کی ڈیفینیشن مشکل کشا اور حاجت روا کے ساتھ کرتے ہوئے اپنی من مانی تعبیریں شروع کر دی، اور امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے یہ کہا جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتا ہے یا انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے، معاذ اللہ وہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہے۔ میں اس فتنے کو خطاب کرتے ہوئے بخاری شریف سے صحابی کا عقیدہ اور صحابہ کا ساؤنڈ کلیڈ پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت پوچھا گیا کہ تم نے چادر کیوں مانگی، صحابی جواب دیتے ہیں رحمت عالم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کی برکت، بلفظ اور بلست حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کی مشکل کشائی۔ صحابی نے جب جواب دیا، پوچھا جا رہا تھا تم نے چادر کیوں مانگی، کہتے ہیں رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے چادر گرمی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔ رجوت برکتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے۔ برکت کہاں سے آئی؟ کہتے ہینا لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار کے بدن سے لگی ہے تو اس میں برکت آ گئی ہے۔ یہ فائدہ کہاں دے گی؟ مشکل کشا کہاں بنے گی؟ حاجت روا کس دیش میں ہوگی؟ صحابی کہتے ہیں لعلی اکفن فیہا، جب میرا وصال ہوگا اٹ ول بی مائی شروط، یہ میرا کفن بنے گی، جب یہ کفن پہن کر لحد میں اتروں گا قیامت تک میری قبر نور نگر بن جائے گی۔ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بدعتیوں کی بات نہیں کر رہا، میں توہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں صفہ کے فارغ التحصیل صحابہ کی ایمان کی حلاوت کو بیان کر رہا ہوں،
جن کے ایمان کو ہمارے لیے ماڈل قرار دیا گیا ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کے بدن سے لگنے والی بے جان چادر کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ جب یہ جواب صحابی نے دیا تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے کہا تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، تمہارا کلمہ غیر معتبر ہو گیا، تم شرک کا ارتکاب کر بیٹھے۔ رب کعبہ کی قسم، میں ہزارہ احادیث کو سامنے رکھ کے میلاد سٹریٹ میں اعلان کر رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی تنقید کی ہو۔ تمام جماعت صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر یہ چادر تم نے قبر میں راحت کے حصول کے لیے مانگی ہے تو پھر ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد راوی ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب وہ صحابی فات ہوئے تو جو زندہ صحابہ تھے انہوں نے اسی چادر کا کفن پہنا کر انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رحمت بنایا گیا ہے، ان کے بدن سے جو دھاگے لگے وہ بھی قبر میں رحمت کا کام دیتے ہیں۔ یہ چادر مانگنے والے عام صحابی نہیں تھے، عام صحابی بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، مگر جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے چادر مشکل کشائی کے لیے مانگی ہے اور سارے صحابہ نے اعتراف کیا ہے اور پھر اسی کا کفن پہنایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس بے لگام سوچ سے جو امت کے جمہور پر آج شرک کا فتویٰ لگا رہی ہے، چادر بڑی ہے یا چادر والی سرکار بڑی ہے؟ جب ان دھاگوں پر اعتماد کر لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صفہ پر بیٹھ کر توحید پڑھنے والوں نے اس کا اعتراف کیا، رب کعبہ کی قسم صحابہ یہ واضح کر رہے تھے جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے، خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے۔ قبر کو تو سورج بھی نہیں روشن کر سکتا، قبر کو تو چاند بھی نہیں روشن کر سکتا، وہ قبر بنتی تب ہے جب پردہ آ جاتا ہے۔ اس کو صحابی قبر کے لیے لے رہے ہیں، اس کی بیٹری چارج ہونے میں کتنے سال لگے؟ ارے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں لگا، مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں لگا، ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں لگا، اور دن تو کیا پورا گھنٹہ بھی نہیں لگا۔ ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے، دوسرے میں نبی علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے۔ اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اس لیے ہی میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کے انکار میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ لو سنتے ہی عاشقوں کے چہرے پہ بہار آئی ہے۔